تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت، کہ ہم کو ملے جو پیر بریلی والے ہیں، ہم کو ملے جو پیر بریلی والے ہیں۔ بہت سے لوگ میری تقریر کے نام پر ایسے بھاگے تھے جیسے ہندوستان سے انگریز۔ آج نبی کی محفل سجی ہے، نبی کی یاد میں جو دل لگائے بیٹھے ہیں، نبی کی یاد میں جو دل لگائے بیٹھے ہیں، حقیقتوں میں وہ ہستی بنائے بیٹھے ہیں۔ واہ 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 واہ، بے شک نبی کی یاد میں جو دل لگائے بیٹھے ہیں، حقیقتوں میں وہ ہستی بنائے بیٹھے ہیں، اور کبھی تو چشم عنایت کریں گے وہ ہم پر۔ اس لیے کہ آج ہم آئے ہیں تو شاہی کے مکانوں کو دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ شامیانہ اراکین کمیٹی نے لگایا ہے، کسی وغیرہ وغیرہ نتو خیرہ کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ ڈی جے لگایا ہے، یہ غبارے لگائے ہیں۔ اگر پھوٹ رہے ہیں تو کیا بات ہے، لگائے تو ہیں، غبارے لگائے ہیں۔ یہ کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں، روشنی کسی کے نام پہ نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آج شاہی کے یہ نبی کے وفادار بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے بولتے ہیں، تاج الشریعہ کے ماننے والے بولتے ہیں۔ اے مولانا، اگر ہم آئے ہیں تو کسی کے باپ کے نام پر نہیں، اپنے رسول پاک نے۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کبھی تو چشم عنایت کریں گے وہ ہم پر، اسی امید میں دھونی رمائے بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے نئی مکر صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ میری تقریر سنو گے؟ اگر تم نے غلط انصاف کیا تو میں یہاں سے لے کے حافظ گنج تک کہتا جاؤں گا کہ شاہی کے لوگ، نام تو شاہی تھا لیکن کام برابر نہیں کر پائے۔ میرے حق میں نا انصافی تو نہیں کرو گے؟ بڑا اچھل اچھل کے داد دی ہے، اور حضرت نے جو بیان کیا ہے کہ ٹناٹن، تو قسم خدا کی پوری شاہی میں سنی ٹناٹن ہے، کوئی بھدا بھد ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ سنی کو بھدا بھد اچھی نہیں لگتی ہے، ٹناٹن اچھی لگتی ہے۔ اس لیے کہ ہم جب خریدتے ہیں تو مال ٹناٹن لیتے ہیں، اور جب کسی کو مال دیتے ہیں تو مال ٹناٹن دیتے ہیں۔ لینے میں بھی ٹناٹن ہے، دینے میں بھی ٹناٹن ہے۔ اور جو بھدا بھد ہیں، جو بھدا بھد ہیں، قیامت کے دن دیکھ لینا کہ جب بھدا بھد جائیں گے، فرشتے بولیں گے مولا یہ مال تو بڑا بھدا بھدا رہا ہے۔ اور وہ مال کون سا مال ہوگا؟ جو کہتا ہے نبی کی میلاد منانا شرک ہے، جھنڈے لگانا شرک ہے، روشنی کرنا شرک ہے، یہ سب مال بھدا بھدی ہی تو ہے۔ لیکن جو روشنی لگاتے ہیں، جو میلاد سجاتے ہیں، جو جھنڈے لگاتے ہیں، جو نعرے لگاتے ہیں، جو نعت پڑھتے ہیں، جو درود پڑھتے ہیں، یہ سب مال ٹناٹن ہے۔ جب یہ قیامت میں مال پیش ہوگا، یا اللہ یہ مال بھدا بھدا رہا ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہوگا فرشتوں جتنا مال بھدا بھدے جہنم میں پھینک دو۔ اور پتہ لگا جب امام احمد رضا کے مسلک والے چلیں گے، جھومتے چلیں گے، مستانے ہو کے چلیں گے، کسی کے ہاتھ میں قادری جھنڈا، کسی کے ہاتھ میں صابری جھنڈا، کسی کے ہاتھ میں چشتی جھنڈا، کسی کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں وارثی جھنڈا، کسی کے ہاتھ میں رضوی
Azari Network Punjab New Nats Takrir Munkabat सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जन्नत में भेज दो। वाह हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मकनी की आमद, सोने की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, जरा प्यार से बोलो, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सलाम अभी नहीं करूंगा, तुम्हारी बैटरी चार्ज कर लूं, उसके बाद में काम होगा। बहुत से लोग आए, देखे, चले गए। घर जाके दिल में सोच रहे हैं हम बहुत अच्छे रहे। हम कहते हैं जो नबी की महफिल से घर चला गया वो अपने आप को तो अच्छा समझे, हम भी उसे अच्छा समझ रहे हैं जो नबी की महफिल से गया है। लेकिन बहुत से लोगों का जहन है जो मकान के अंदर है इस वक्त वो खैरियत से है। कुछ कहते हैं लिहाफ के अंदर वाला खैरियत से है, कुछ कहते हैं जो पलंग पे सो रहा है वो खैरियत से है। एक बोला नहीं मौलाना कुछ नहीं, हमने कहा कुछ तो है। बोले इस वक्त अगर कोई खैरियत से है तो मंत्री खैरियत से है, जिला पंचायत वाला खैरियत से है, बीटीसी वाला खैरियत से है, चेयरमैन खैरियत से है, प्रधान खैरियत से है, प्रधानमंत्री खैरियत से है। हमने कहा सुनो, ना प्रधानमंत्री खैरियत से है, ना हिंदुस्तान खैरियत से है, ना पाकिस्तान खैरियत से है, ना तुर्किस्तान खैरियत से है, ना चीन जापान खैरियत से है। अगर कोई खैरियत से है तो करबला में हुसैन खैरियत से है, खैरियत से है, अजमेर में मेरा ख्वाजा खैरियत से है। अरे मिलके कहो बरेली में अहमद रजा खान खैरियत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। तो धारा मजे में है ना सिकंदर मजे में है। धारा ये धारा लगने वाली नहीं है, डरो मत। धारा मजे में है न सिकंदर मजे में है, दरबारे मुस्तफा का कलंदर मजे में है। तो अब आपका जहन सही है, कहीं जहन हट तो नहीं रहा। जैसे एक डॉक्टर का जहन हटा जब तक मरीज आया, आवाज की चलो डॉक्टर साहब हमारे अब्बा की हालत बड़ी खराब है। डॉक्टर का इंजेक्शन भरा, लाइट चली गई। इंजेक्शन लगा के कह रहे तेरे अब्बा की खाल बड़ा मोटी है। जब तक लाइट आ गई तो देखा पूरा इंजेक्शन खटिया की पट्टी पे लगा रखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अच्छा मिंबरे रसूल पे जलवावार, लायके सद एहतराम, मुफक्किर कौम मिल्लत, नासरे मसलके आला हजरत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम यासीन साहब मज़ल्लाहु नूरानी, उनके ठीक बराबर में खतीबुल हिंद उम्दतुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तहसीन रजा साहब मज़ल्लाहु नूरानी, उनके ठीक बराबर में खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाजिद साहब मज़ल्लाहु नूरानी, जिनकी दावत में मैं आप तक आ गया हूं, अल्लाह मेरा आना कबूल फरमाए। उनके ठीक बराबर में शायर हिंदुस्तान हजरत हाफिजो कारी नईम अख्तर साहब, और उनके ठीक मेरे सामने बगल में सुभान अल्लाह इनका नारा हासोमा। पता चला कि मेरे नबी का नारा कितना बरकती है, कितनी शान वाला है, कितनी अजमत वाला है, कितने रुतबे वाला है कि किसी नेता के रात भर नारे लगाओ कुछ नहीं मिलेगा, धोखा ही धोखा मिलेगा। किसी मंत्री के नारे लगाओ धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा मिलेगा। किसी गवर्नर का नारा लगाओ धोखे पे धोखा मिलेगा। लेकिन मेरे रसूल का ऐसा नारा है जिसमें धोखा नहीं, बल्कि अगर कर्म करने पे मदीने वाला आ जाए तो कसम खुदा की 1 मिनट में जन्नत दे दे। नारे तकबीर।
تو محبت خواجہ کا ہندوستان. تو ہمارے یہ بھائی نعرے سے ہندوستان میں پہچانے جاتے ہیں. تو نعرہ بھی لگایا کرو. یہ نعرے لگائیں آپ بھی لگایا کرو. اس لیے الیکشن میں ہم نے لگایا, کبھی کمل کو کھلایا ہم نے, کبھی ہاتھی دوڑایا ہم نے, کبھی سائیکل کو پنچر چلایا ہم نے, کبھی پنجے کو گنجا بنایا ہم نے. ایک نے ہمیں چھیڑ کر کہا کہ اے بھیا بتائیے اتنے نعرے لگانے سے کالا ملا. تو ایک دیوانہ بولا, ایک بولا کہ نعرہ لگانے سے ٹیمپو ہائی کرنے سے یہ فائدہ ملا کہ کبھی پکڑے جاویں گے, دروگا کے ہاتھ میں جکڑے جاویں گے. تو دروگا جی کے ہاتھ میں ہوگا پٹا جس پہ لکھا ہوگا گٹا ساون کی گٹا. میں نے کہا پھر بولے اسی نیتا کو فون کریں گے اب بچاؤ. اگر تم نہیں بچاؤ گے تو پھر کون بچاوے گا؟ اتنے ٹیمپو تو ہائی تمہارے کیے. کہا کہ میرا نیتا آئے گا مجھے تھانے سے بچا کے لے جائے گا. ہم نے کہا فیصلہ ہو گیا ہے, آج شاہی میں نبی کی میلاد سجی ہے, چلا. ارے جب ایک نیتا کا نعرہ لگانے سے تھانے سے رہائی مل سکتی ہے, ایک نیتا کا نعرہ تھانے سے بچا سکتا ہے. ارے منقبر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فیس بک پیج کو فالو کریں. رسول جہنم سے بچا. واہ 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 بے شک سبحان اللہ. واہ 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 یا رسول اللہ. واہ مرحبا 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 مرحبا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ممبر رسول پہ جلوہ بار علماء اہل سنت حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سلام کیا ہے, جواب ایسا لگ رہا ہے جیسے تیجے میں چنے پڑ دے آئے. سلام کا جواب پیغام محبت بڑھتی ہے گھٹتی ہے بولو. تو ہم محبت بڑھانے آئے یا گھٹانے؟ ارے جو ہم بڑھا رہے ہیں تم بھی تھوڑا بڑھاؤ. پھر سے سلام کروں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی گنبد کبھی روضہ کبھی مینار دیکھیں گے, خدا نے چاہا تو ایک دن درے سرکار دیکھیں گے. اگر مل جائے سرما میری آنکھوں کو مدینے کا, میرا دعویٰ ہے پھر ساتوں سمندر پار دیکھیں گے. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک بالاردین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آمنت باللہ صدق اللہ بمولانا العظیم. غوث اعظمی بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم اور گاڑا غم دے شیخ احمد رضا تھا قطب عالمی زنم. اعلی حضرت فرماتے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور
تیرا سب گھرانہ نور کا فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ تھا ظاہر خدا پہلے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ تھا ظاہر خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے پیغمبر اعظم رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بار دل چاہتا ہو تو محبت سے بول دو سبحان اللہ. اور ذرا تھوڑا ایکو بڑھا کے بولیے, دل لگا کے بول دو سبحان اللہ. اب یہ سبحان اللہ میں نے جو آپ سے کہلوایا ہے, اب تم آگے جانو بولو گے یا نہیں بولو گے, میں تم سے نہیں کہوں گا, نہ تم سے دونوں ہاتھ لہرانے کو کہوں گا, اس لیے کہ شاعروں کے نام پہ دونوں ہاتھ لہر جاتے ہیں. ایک سے ہم نے کہا یار ہمارے نام پہ نہیں, حسین کے نام پہ دونوں ہاتھ لہرا دے, تو کہنے لگا مولانا تمہاری سب مانوں گا. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ بولے اس لیے نہیں مانوں گا کہ پرسوں نعیم اختر صاحب جیسے شاعر آئے, انہوں نے پڑھا, ہمیں پتہ ہی نہیں لگا, ہم نے عشق محبت میں دونوں ہاتھ لہرا دیے, لہراتے رہے, ہمیں پتہ نہیں پڑوسی میں ہمارا پڑوسی اتنا بے درد بیٹھا ہے. بولے پھر؟ بولے ہم تو ہاں لہرا رہے تھے, وہ دونوں جیبوں میں سے پیسے نکال کے تب دیکھا کوئی بات نہیں, ایک تو لہرا. بولے ہاں ایک اٹھاؤں گا ایک گراؤں گا, اب دھوکہ نہیں کھاؤں گا, لیکن آپ نبی کی محبت میں ہاتھوں کو پرچم لہرا کے بول دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. تو یہ میں نے سبحان اللہ جو آپ سے بلوایا ہے, سیدھی بات پہلے کر رہا ہوں. بھیگی لکڑی دیکھی, بھیگی لکڑی دیکھی. شاہی میں کہ لوگ یہاں کتنے بیٹھے ہیں, ہاں تو ٹھیک. تو شاہی کے زندہ دل غیور مسلمانوں بھیگی لکڑی دیکھی, بھیگی, ارے بھیگی دیکھی. تو بھیگی لکڑی کو پورے شاہی میں ٹہلاؤ, کسی چولہے میں رکھو آگ لگے گی. جو بریانی پکا رہا کہہ رہا لے جا اپنی بھیگی, یہ بھیگی تو میرا کام بیکار کر رہی ہے. تو پتہ لگا شاہی کے کسی چولہے میں اتنی ہمت نہیں جو بھیگی لکڑی کو چھو سکے. شاہی سے بریلی, بریلی سے رامپور, مراد آباد, غازی آباد, دلی, بمبئی, گجرات, بہار, اڑیسہ, اڑیسہ سے ہندوستان, ہندوستان سے پاکستان, پاکستان سے ترکستان, چین, جاپان, ادھر دان ادھر دان, چل سیدھے قبرستان. جب تک لکڑی پانی میں تر ہے اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. تو اے نبی کی محبت میں جاگنے والوں, ہم سبحان اللہ اس لیے کہلوا رہے, درود اس لیے پڑھوا رہے, نعرہ اس لیے لگوا رہے کہ آج یہ رات بڑی برکت والی رات ہے. اس رات میں نبی کی رحمت کی برسات ہے. اس برسات میں اگر نبی کا وفادار سبحان اللہ بول دے گا, اس کی زبان سبحان اللہ کے پانی سے تر ہو جائے گی. درود پڑھ دے گا, اس کا دل درود پاک کے پانی سے تر ہو جائے گا. ارے جس طرح سے بھیگی لکڑی کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی, تو نبی کی محفل کرنے والوں کو, نبی کا جلسہ سجانے والوں کو کل جہنم کی آگ چھو نہیں. واہ واہ واہ, بے شک سبحان اللہ, واہ واہ بے شک سبحان اللہ. تو اس لیے سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ کہتے رہنا. اچھا ایک بار اور آپ بول دیجئے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا, میں سمجھ گیا اب آپ کا کام ہو گیا ہے, لیکن کچھ تو کہہ کے جاؤں گا. کہہ کے جاؤں گا کیا, اب تمہاری دھلائی ہونے والی ہے تھوڑی دیر. آپ مجھے پھر بلانا نہ بلانا, لیکن دھلائی کروں گا, اس لیے کہ تاج الشریعہ کی نسبت میرے سینے میں ہے. محبت سے بول دو سبحان اللہ, سبحان اللہ بے شک. اور اتنی لمبی بھی تقریر اور ایسی بھی تقریر نہیں کروں گا کہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں بڑی مشکل ہو. جیسے ایک ٹیچر نے کلاس میں کہا تھا, کون ہے جو بتائے 15 پھلوں کے نام.
ایک کھڑا ہو گیا، بولے بتا تو میں دوں گا لیکن ابھی گھر چلا جاؤں گا. بولے بتا دے، پھر گھر چلا دیے. تو کہنے لگا 15 پھلوں کے نام. بولے گنو. بولے انگور، سیب، سنترا، 1 درجن کیلے. وہ بات لیکن کچھ کہہ کے جاؤ گا. اچھا دل لگا کر پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، اگر چاہتے ہو تو میں بھی کچھ سنا دوں. اور میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ جب توا گرم ہو گیا ہے مولانا ذاکر 2 روٹی تم بھی سیک لو. تو مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. Azari Network Punjab New Nats Takreer Munkabat. سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب. Azari Network Punjab Facebook پیج کو فالو کریں. غمخوار چلے آؤ ہم درد کے ماروں کے، غمخوار چلے آؤ کہ ہم درد کے ماروں کے، غمخوار چلے آؤ اور دکھیوں نے پکارا ہے، دکھیوں نے پکارا ہے سرکار. واہ 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 واہ. ہائے ہائے سبحان اللہ. واہ واہ. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. دکھیوں نے پکارا ہے سرکار چلے آؤ کہ میں خانہ وحدت سے پینے کو میں عرفان. تڑپ کر بول دو سبحان اللہ. یہ محفلیں میرے مصطفیٰ کے میخانے ہیں، اور احاط جب پلائی جاتی ہے تو گلاس سے نہیں، پیالوں سے نہیں، نگاہوں سے پلائی جاتی ہے. جو گلاس سے پیتے ہیں، جو گلاس سے پیتے ہیں وہ نالیوں میں لڑکتے ہیں. سمجھ رہے؟ جو جیسے الیکشن میں اتنی پی اس نے چھت پہ چڑھ گیا، اسے پتا ہی نہیں کہ چھت کہاں تک ہے، کھیت کہاں تک ہے. تو فری کی ملی تھی، پی کے جب ٹہل لیا تو ٹہلتے ٹہلتے پیر پھسل گیا. جب گرا، گرنے کے بعد تھام سے ہوئی، محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے، کیا گر گیا کیا گر گیا. جب تک وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، تمام محلے کے لوگ بولتے ہیں کیا ہو گیا. تو اسی سے پوچھا کیا ہو گیا، بڑا زور سے آواز تھی. تو کہنے لگا مجھے کیا پتا، میں تو ابھی آیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو گلاس سے پیتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور جو نگاہوں سے پیتے ہیں، قسم خدا کی ہمارے قاری صاحب نے اپنے استاد سے نگاہوں سے پی ہے. زمانہ قاری کہہ رہا ہے، میرے مفتی نے نگاہوں سے پی ہے. زمانہ مفتی کہہ رہا ہے، ارے میرے تاج الشریعہ نے نگاہوں سے پی ہے. زمانہ بھری کہہ رہا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے اس محفل میں پیالوں سے نگاہوں سے پلائی جاتی ہے. تڑپ کر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وحدت سے پینے کو میں اس بزم محبت میں، اس بزم محبت میں خار چلے محبت میں خار چلے آؤ دکھیوں نے پکارا ہے سرکار چلے آؤ. اچھا ایک شعر اور سن لیجئے. ہندوستان میں ہمارا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو بریلی میں احمد رضا ہے، اجمیر میں خواجہ پیا. تڑپ کر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سارے زمانے میں اب اپنا نہیں کوئی، کہ اس سارے زمانے میں اب اپنا نہیں کوئی، اور لگ جائے غریبوں کا، لگ جائے غریبوں کا دربار چلے آؤ، غریبوں کا دربار چلے آؤ. فرشتہ تھا نہ آدم، کھیل تھا
ظاہر خدا پہلے. اور میں نے اپنا موضوع بنایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک بہتر نمونہ. بہتر نمونہ کیا بات ہے؟ بہتر نمونہ. اب بتائیے نمونہ پہلے ہوتا ہے یا بعد میں؟ تقریر میں کروں گا، تقریر تم بھی کرو. نمونہ پہلے ہوتا ہے بعد میں؟ بولیے. دیکھیے اگر میں یہ جاکٹ پہنا ہوں، جبہ پہنا ہوں، صبح جا کے کسی ماسٹر سے دماغ لڑاؤ ہمیں ویسا ہی جبہ چاہیے جو مولانا ذاکر پہنے تھے، تو ماسٹر کہے گا سلائی والا یا تو مولانا ذاکر کو لاؤ یا ان کے جبے کو لاؤ، تبھی تو نمونہ بنے گا. نمونہ نہیں ہوگا تو مال نہیں بنے گا. پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات پاک کو نمونہ اس لیے بنایا ہے کہ ادھر نمونہ بنا اب مال بننے لگا ہے. اسی نمونہ سے آدم صفی اللہ بنے ہیں، اسی سے نوح نجی اللہ بنے ہیں، اسی سے اسماعیل یوسف جمال اللہ بنے ہیں، اسی سے ابراہیم خلیل اللہ بنے ہیں، اسی سے اسماعیل ذبیح اللہ بنے ہیں، اسی سے موسیٰ کلیم اللہ بنے ہیں، اسی سے عیسیٰ روح اللہ بنے ہیں، اسی سے زمین، اسی سے آسمان، اسی سے چاند سورج سب کچھ بنے ہیں. پتا چلا کہ اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی بنایا ہے. پتا چلا کہ جس نور سے مصطفیٰ بنے ہیں وہ ہے خدا کا نور، اور جس سے سارے جہان بنے ہیں وہ ہے مصطفیٰ کا نور. بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. پہلے بنایا تھا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دل سے سننا ہوگا. لنگڑا آم دیکھا ہے، دسہری دیکھی ہے، چونسا دیکھا ہے، کھایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، دسہری کے بھی جلوہ دیکھ چکے ہیں، لیکن لنگڑے آم کا بات کچھ اور ہے. لنگڑے میں گٹھلی پتلی، مال بہت ہوتا. شاہی کے ایک روڈ پہ ایک پودے لگانے والے کہہ رہے لو آم لے لو، لو آم لے لو. بولے آم تو دکھائی نہیں دے رہے، بولے دیکھ نہیں رہے، پودے ہیں ابھی تو پودے ہیں. بولے اچھا کون سا اچھا رہتا ہے؟ تو کہنے لگا تم پہلی بار بونی میں ملے ہو تو لنگڑے آم کا جواب. بولے پودا دے. پودا لیا، گھر میں آئے، آنگن کھودا، کھود کے رکھا، پانی دیا. جب تک آواز آ گئی دلی سے، مجلے آجا بڑا اچھا آرڈر ملا ہے، پوری کمپنی پہ اپنا قبضہ ہے. چلا گیا 6 مہینے باہر آ، لیکن یہ لنگڑا پودا رکھ کے گیا ہے. 6 مہینے میں اتنا جوان ہو گیا، اتنا جوان ہو گیا کہ ایک لنگڑا آم آ گیا. اور جب ایک ہوتا ہے تو اس کی دیکھ ریکھ بہت ہوتی ہے. یا تو بڑا اچھا بن جائے گا ایک، یا تو سب سے بڑا بگڑا ہوا بنے گا. جس کا ایک ہو اگر یا تو وہ بہت اچھا ہوگا اور یا تو بالکل ہی بہت ہی پھٹی ہوگا. لیکن ایک لنگڑا آم اسے اتنا دیکھ ریکھ کی کہ جب پکنے پہ آیا تو پیلا ہو گیا. ادھر سے آرڈر پورا ہو گیا، وہ بھی دلی سے چلا. جب رامپور سے بڑا تو تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے پیر میں چوٹ لگی، اس نے پٹی باندھی. لنگڑاتے 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 جب گھر گیا تو اس لنگڑے کی نظر جب اس لنگڑے پہ پڑی تو اس لنگڑے کو دیکھ کے کہہ رہا یہ تو میرا ہے. گھر والوں نے کہا ہے یہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پودا رکھ کے چلا گیا تھا، دیکھ ریکھ ہم نے کی ہے، پانی ہم نے دیا ہے، اسے بچایا ہم نے ہے، اسے بچایا ہم نے ہے، اسے سینچا ہم نے ہے، تیرا کیسے ہے؟ تو زمین بولی تو بھی خاموش ہو، یہ تیرا نہیں میرا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے. ہزاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. کہ آسمان بولا تو بھی خاموش ہو جا، یہ تیرا نہیں میرا ہے. اگر میں بادلوں کا سایہ نہ کرتا تو کبھی یہ جوان نہیں ہوتا. ابھی بادل بولا ہے کہ سورج کی شعائیں بولے خاموش.
یہ تیرا نہیں میرا ہے، اس لیے میں نے گرم گرم شعائیں ڈالی ہیں، تب یہ جوان ہوا ہے۔ ابھی سورج بول رہا تھا کہ چاند بولا تیرا نہیں یہ میرا ہے، اس لیے میں نے چاندنی رات میں اسے جھولا جھولایا ہے، تب یہ جوان ہوا ہے۔ ابھی چاند بولا تو فوراً پانی بولتا ہے تیرا نہیں میرا ہے، ارے ہوا بولی تیرا نہیں میرا ہے، زمین بولتی ہے تیرا نہیں میرا ہے، لنگڑا لنگڑے کو دیکھ کر کہتا ہے تیرا نہیں میرا ہے۔ اب بتاؤ ایک لنگڑا آم کتنے احسانوں میں لگا ہوا ہے؟ بتاؤ بتاؤ، لنگڑا لنگڑے کو احسان دکھا رہی ہے، زمین احسان دکھا رہی ہے، آسمان چاند سورج ستارے سب۔ تو سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اس لیے بنایا ہے تاکہ میرے محبوب پر کوئی اپنا احسان نہ جتا سکے، اس لیے میرا محبوب کسی کا احسان لینے نہیں آ رہا ہے بلکہ زمانے پر احسان کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین، نعرہ تکبیر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے بنایا اور ہر نبی کے بعد بھیجا۔ غور کریں، سب سے پہلے بنایا تھا، میری طرف دیکھو، سمجھ میں آ رہی تمہاری؟ سمجھ میں آ رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ایک صاحب کی نظر اتنی کمزور تھی کہ اسپتال پہنچ گئے کہ ہماری ایک چشمہ بنائی، ڈاکٹر نے چشمہ بنا دیا، ایسے لینس ڈال دی، جب لگایا چشمہ تو اسپتال کے باہر غبارے بک رہے تھے، وہاں کے کہہ رہے انگور بک رہے تھے، وہاں کے کہہ رہے غبارے کئی روپے کلو دیے ہیں۔ انگور والا بولا میاں دماغ خراب ہے تمہارا، یہ انگور ہے غبارے نہیں، جب تک ایک اور آ گیا اسی نمبر کا، اور کہنے لگا یہ غبارے کئی روپے کو دیے ہیں۔ انگور والا بولا یا اللہ، رات میں منڈی میں گئے کہیں دھوکہ تو نہیں کھائے بیٹھے ہیں کہ منڈی میں رات میں کہیں بھلا بھلا کے غبارے بھر دیے ہو؟ نہ لیک بولا نہیں، یہ ان کا قصور نہیں، ان کی نظر کا قصور ہے، اور ایسا ہی قصور ایک جماعت کرتی پھر رہی ہے، بڑا دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، لیکن جب آوے وہ بہت بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ وہ بڑے، ارے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں تو بیچ میں کیوں اٹکے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ ہمارا یقین بولتا ہے اگر عقیدت کا چشمہ لگاؤ گے، سودا دیران میں جاؤ گے، گنبد اعلیٰ حضرت دیکھو گے تو گنبد تو اعلیٰ حضرت کا ہوگا، لیکن جلوہ پیران پیر کا ہوگا، جلوہ خواجہ غریب نواز کا ہوگا، جلوہ صابر پاک کا ہوگا، ارے جلوہ مہرانہ کا ہوگا۔ واہ واہ، بے شک، واہ واہ واہ۔ یہ ہے کہ نظر کو تعصب کی ہٹا، عقیدت کا چشمہ لگا، چل مکن پور میں چل رہے ہیں، عقیدت کا چشمہ ہے تو گنبد تو مدار پاک کا ہوگا، لیکن جلوہ شہیدان کربلا کا ہوگا۔ نظر نظر کا قصور ہے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، تو میں کہہ رہا تھا اللہ نے سب سے پہلے بنایا نور والا، اگر نہیں آتا کہ نور والا، اگر نہیں آتا کہ نور والا، اگر نہیں آتا، اور یہ نظارہ، ہاں یہ نظارہ نظر نہیں، واہ واہ، بے شک، یہ نظارہ نظر نہیں آتا، اور جھولیاں سب، اب تو آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے، بات مسکرا کے بولو یار، جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، اور دینے والا، ہاں دینے والا نظر نہیں آتا۔ تڑپ کر سبحان اللہ بولیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سنا ہے کہ محرم شریف میں شاہی کا ہر جوان اپنا دل و جان قربان کیے پھرتا ہے، تو آپ یہ بتاؤ حسین سے محبت ہے تو حسین کے ابو کا نام کیا ہے؟ علی شیر خدا۔ پیدا کہاں ہوئے؟ کعبے میں؟ سبحان اللہ۔ اندر یا باہر؟ اندر کیوں؟ اندر کیوں؟
اندر تو اس رسول کو آنا چاہیے تھا جس کے صدقے میں کعبے کو عزت ملی. اس رسول کو اندر آنا چاہیے تھا جس رسول کے صدقے میں صفا مروہ کو عزت ملی, مقام ابراہیم کو عزت ملی. وہ رسول باہر, علی اندر. نماز پڑھتے ہو آج کل؟ نماز پڑھتے ہو؟ ارے تو ایسے مت کہو ہاں ہاں کہو, اگر ہاں ہاں بھی نہیں نکل رہی ہے تو واہ واہ کہو. اس لیے کہ واہ واہ تو آج کل بہت کر رہے ہیں سنی. بریانی دیکھی واہ کیا خوشبو ہے, تندوری دیکھی واہ کیا روٹی ہے, سمجھ رہے ہو؟ واہ اگر ٹھنڈ میں کافی مل جائے واہ کیا کافی ہے. لیکن ہم اس رضا کے ماننے والے ہیں کہ پوری زندگی میں اگر واہ بولا ہے تو بریانی دیکھ کے نہیں, تندوری دیکھ کے نہیں, تاج محل دیکھ کے نہیں, لال قلعہ دیکھ کے نہیں, بلکہ واہ دو جگہ بولا ہے. ایک جگہ میرا اعلیٰ حضرت بولتا ہے واہ کیا جودو کرے بتا تیرا نہیں مانگنے والا تیرا بابا بے شک. سبحان اللہ. میرے پیارے سنی مسلمانوں, تو علی اندر کیوں؟ نماز پڑھتے ہو رخ کدھر کو کر رہے ہو؟ آج کل رخ کدھر کر رہے ہو؟ پہلے بھی کعبے کو ابھی کعبے کو, یہی تو برابر نا. تو رخ کعبے شریف کی طرف. شاہی والے بریلی والے پوری دنیا کے سنی مسلمان رخ کعبے شریف کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں. جی بے شک نماز پڑھتے ہیں. اچھا آپ نماز پڑھتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون پڑھتا ہے. عید کی پڑھتے ہو یا جمعہ کی پڑھتے ہو؟ میرے پیارے بھائیوں, نماز پڑھا کرو, نماز روز پڑھا کرو. یہ جوانی اللہ نے دی ہے, یہ حسن اللہ نے دیا, یہ مسکراہٹ اللہ نے دی, ماں باپ اللہ نے دیے. تو نماز پڑھنے سے پہلے ماں کی زیارت کر لیا کرو. قسم خدا کی, تو مسجد میں جائے گا, تو سجدہ کرے گا, تو رکوع کرے گا, تو قاعدہ کرے گا, تو قرآن کی تلاوت کرے گا. ادھر گھر میں تیری ماں دعا کرے گی. تیری نماز اس قابل نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے, لیکن تیری ماں کی دعا کے صدقے میں تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. واہ 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 بے شک. سوال. لیکن آج کل سنی نماز پڑھنے میں بہت پیچھے. اچھا ایک بات کہیے, کتے کو 10 بوتلیں پلا, شراب کی تو انسان ہو سکتا ہے؟ بولیے. کتے کو 10 بوتلیں شراب پلاؤ, انسان نہیں بن سکتا. لیکن انسان کو 1 بوتل پلاؤ 5 منٹ میں, اور ایسا کہ ماچس کی تیلی ہاتھ میں ہے اور ایسے ڈولتا جا رہا ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا, لیکن تیلی رک نہیں رہی, تو آگ کیا لگا دے گا؟ اے میرے سنی مسلمانوں, شراب پینا حرام ہے, ارے جوا کھیلنا حرام ہے, سود لینا حرام ہے. اے آج سے وعدہ کرو, نبی کی محفل میں آئے ہو, نبی کے مستانے بن کے جانا. آج سے وعدہ کر لینا. اے عبد الواحد صاحب, عبد الماجد صاحب, اے میرے قاری غلام یاسین صاحب, آج ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد میں جب اذان فجر ہوگی میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا. یارے جب مسجد میں پہنچ جاؤں گا تو سجدہ کرنا میرا کام ہوگا, نماز کو قبول کرنا یہ اللہ کا کام. ہائے 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 واہ 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 بے شک. سبحان اللہ. علی اندر, نبی باہر, تو سب خانہ کعبہ کی طرف جھک رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبی خانہ کعبہ کا تباہ کیا. غوث خانہ کعبہ کی طرف, قطب خانہ کعبہ کی طرف, ولی خانہ کعبہ کی طرف, سب خانہ کعبہ کی طرف. میرے بھائیوں, تو خانہ کعبہ کی بھی تمنا تھی, یا اللہ سب میرے سامنے جھک رہے, میرے آگے جھک رہے, یا اللہ مجھے بھی ایک دن دے دے تاکہ میں بھی کسی کے سامنے جھک جاؤں. اب سمجھ میں آیا ہے کہ علی اندر کیوں آ رہے, نبی باہر کیوں آ رہے. اگر نبی اندر آ جاتے خانہ کعبہ کی تمنا پوری نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے ولیوں کے ولی کو اندر, نبیوں کے نبی کو باہر. 12 ربیع الاول نور میں اللہ
अल्लाह ने खाना काबा से इरशाद फरमाया, ए काबा अब तू दिल खोल के सजदा कर लेना, आमना की गोद में मेरा महबूब रहमतल लिल आलमीन बन के जा रहा है। अरे जब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आए, तेरे सामने आए, तो दिल खोल के सजदा कर लेना। अब समझ में आया है, जिसके लिए काबा फट जाए उसे वलियों का वली कहते हैं, और जिसके सामने काबा झुक जाए उसे नबियों का नबी। हाय हाय, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जब तो शायर कहता है कि 12 रबीउल अव्वल जब बन बन के घटा छाई, कि 12 रबीउल अव्वल जब बन के घटा छाई, और काबा भी मुस्कुराया, जन्नत को हंसी आई, काबा भी मुस्कुराया, जन्नत को हंसी आई, काबा भी मुस्कुराया। तो मेरे सरकार तशरीफ लाए तो खाने काबा ने सजदा किया, सजदा किया, मकाम इब्राहिम की तरफ नहीं, आमना की झोपड़ी की तरफ। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा है, खाना काबा का तवाफ कर रहे, गिलाफ पकड़ कर रो रहे। दुआ ये थी कि या रब नेमत माऊद मिल जाए, दुआ ये थी कि या रब नेमत माऊद मिल जाए। बनी हाशिम का गुल मुरझाया हुआ गुलजार खिल जाए। इधर दुआ मांग रहे हैं, इधर सरकार तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आमना बयान करती हैं, मेरा बेटा मोहम्मद आया, मैंने देखा कि सबसे पहले मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी जमीन पे रखी। आला हजरत इसी को तो फरमाते, जिसके सजी देखो मेहराब काबा झुके, बेशक वाह, काबा झुकी, उन भाव की लताफत पिला खोसला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ फरमाती कि मेरे बेटे ने सबसे पहले अपनी पेशानी को जमीन पे रखा। मैंने देखा कि हाथ इस अंदाज में है कि हथेली आसमान की तरफ। तुम नमाज पढ़ते हो तो सजदे में जब जाते हो तो हथेली किधर होती है? बोले हाँ या नहीं? हथेली किधर होती है? जमीन पे। लेकिन मेरे आका का सजदे का अंदाज देखो कि हथेली आसमान की तरफ है। या मेरे परवरदिगार, तूने अपने महबूब को ये अंदाज देके भेजा, बात क्या है? कहा कि मुझसे नहीं, मेरे महबूब से पूछो। आलम तखय्युल में कहा, आका तुमने जो सजदा किया है हथेली आसमान की तरफ क्यों है? मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी रूहानियत ने जवाब दिया, ए मेरे गुलामों सुनो, मैंने पहले सजदा जो किया, अरे पेशानी अल्लाह के लिए थी और मैं दुआ अपनी उम्मत के लिए करता आया। या अल्लाह सजदा तेरे लिए है, दुआ अपनी उम्मत के लिए है, मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान, अच्छा वक्त ज्यादा हो गया है? नहीं माइक पड़ेगा। अच्छा खड़ा पर सुभान अल्लाह। चलो सुभान अल्लाह। 2-3 मिनट और सुन लीजिए, कुछ खास बातें। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने कुत्ता देखा है? कुत्ता देखा है? कुत्ता कभी डायरेक्ट पेशाब करते देखा हो तो बताओ। डायरेक्ट नहीं। जब देखो दीवार के ये तिरक खड़ा है, इसके टायर चाहे अभी नहीं डाले हो, उसे जो करना है वो करना है। ये इनके डीजे रखे हैं, ये कितने खूबसूरत हो, लेकिन उसे करना है तो करना है। तुम्हारी अपाचे हो या खपाचे, उसे काम करना है। मेरे भाइयों गौर करो कि ये पैर उठा के जो पेशाब कर रहा है, बात क्या है? ये जानवर होके अपना पैर बचा रहा है और तुम इंसान होके खड़े खड़े सूते जा रहे हो, खड़े खड़े सूते जा रहे हो। तुम्हें फर्क नहीं आ रहा है? उसके बाद कहते कि मौलवी साहब कह रहे थे कि अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूक से बेहतर बना के भेजा।
تو ہم سب سے بہتر ہیں. مانتا ہوں بہتر ہیں، آقا فرماتے ہیں حق ہے، سچ ہے. لیکن کبھی زمین سے بھی پوچھو، یہ زمین تو بتا تو بہتر ہے یا میں؟ تو زمین کہے گی پہلے مجھ سے مقابلہ کر لے، تو بہتر یا میں؟ تیرا گھر مجھ میں، تیری قبر مجھ میں، تیرے مکان مجھ میں، تیری کھیتیاں مجھ میں، پانی مجھ میں. اگر تو نہ ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میں نہ ہوں تو کہاں رہے گا؟ یہی بات صحیح ہے. اب بتا تو افضل ہوا یا میں؟ ابھی زمین نے کہا تھا کہ فوراً پانی بولا، اے اپنے آپ کو افضل کہنے والے مجھ سے مقابلہ کر. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ میں نہ ملوں تو ہندوستان سے قبرستان چلا جائے گا، لیکن تو چلا جائے گا، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور میں نہ ملوں تو دنیا میں نہیں دے پائے گا. مجھ سے افضل. میرے سنی مسلمانوں، ہوا بولی مجھ سے مقابلہ کر. اگر میں نہ ملوں 1 سیکنڈ 1 منٹ کو تو دنیا سے چلا جائے، مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن 12 ربیع الاول میں آمنہ کا لال آیا، اس نے زمین کو لاجواب کر دیا، آسمان کو لاجواب کر دیا، چاند سورج کو لاجواب کر دیا. شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. واہ واہ بے شک. سرکار نے سب کو لاجواب کر دیا ہے. وہ لاجواب رسول جب دنیا میں تشریف لایا، میرے سنی مسلمانوں، آمنہ بیان کرتی ہیں ادھر میرا لال آنے والا، میرے گھر میں کوئی نہیں. میں نے اپنی ایک کنیز کو آواز دی، اے میری کنیز مکے میں چلی جا، کسی دائی کو بلا کے لے آ. لیکن کنیز گئی مکے میں آواز دیتی جا رہی ہے، چلو آمنہ نے بلایا، چلو آمنہ نے بلایا ہے. میرے بھائیوں، کوئی دائی آنے کو تیار نہیں، آنے کو تیار نہیں. سب نے انکار کر لیا، دروازے بند کر لیے. سدرا پہ جبریل بولتے، اے میرے پاک پروردگار عالم، تیرے محبوب کی آمد کا وقت ہے. اب تو ان کے والد بھی نہیں ہے، مولا تو نے یتیم بنا دیا ہے، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا ہے. میرے پروردگار، یہ مکے کی دائیاں بھی انکار کر رہی ہیں. بے شک. واہ 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 سبحان اللہ. بے شک. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں کر رہی ہیں، بلکہ میں روک رہا ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. میں نے روک رہا ہوں. میرے مولا کیوں روک رہا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ میرا محبوب نور اللہ نور ہے، میرے محبوب کی ماں بھی پاک، میرے محبوب کا گھر بھی پاک، میرا محبوب بھی پاک ہے. یہ مکے کی دائیاں ناپاک. میرا محبوب پاک ہے، یہ ناپاک ہے، اس لیے روک رہا ہوں. مولا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ بی بی حوا کو لے جاؤ، ہاجرہ کو لے جاؤ، مریم کو لے جاؤ، آسیہ کو لے جاؤ. کہا کئی ہزار پہلے سے وہ تو قبر میں چلی گئی ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل چلا جا، تو آواز دیتے جانا، میں ان بیویوں کو جگاتا جاؤں گا. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 سبحان اللہ. بے شک. میرے واہ واہ. مسلمانوں، ادھر بی بی حوا، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، یہ 4 بیبیاں نبی کے گھر میں تشریف لائیں. جبریل نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ آمنہ پوچھیں تو یہ مت کہنا کہ ہم بی بی حوا ہیں، بلکہ سب مل کر کہہ دینا ہم مصطفیٰ کی دائی ہیں. بے شک. واہ 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 سبحان اللہ. میرے پیارے سنی مسلمان، تو آمنہ بیان کرتی میرے بیٹے کی آمد ہے. فرشتے درود شریف پڑھ رہے ہیں، جنت کی حوریں نغمے گا رہی ہیں. تو ہم ایک سبق حاصل کریں. ہماری ماں بہنیں شاہی میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو عورتیں جائیں، وہاں بات نہ کریں، کیونکہ اگر کسی کے گھر مصیبت ہو اور کوئی آئے، دادی چلیے، بڑی اماں چلیے، خالہ چلیے، تو خالہ بڑی اماں جب پہنچتی ہیں گھر میں نا، تو جاتے جاتے کہتے مجھے بڑا ابھی آنکھ لگی تھی، لا پاندان دے دے. ادھر جان پہ پڑی ہے، یہ پاندان مانگ رہی ہے. یہ کیسی دادی ہے؟ پان لگایا، لگانے کے بعد میں کھایا، کھانے کے بعد کچلا، کچلنے کے بعد تھوک کر کہہ رہی اللہ بیڑا پار کرے گا. ارے بھائی تجھے کیوں بلایا؟
تجھے کیوں بلایا ہے، لیکن یاد رکھو آج سے پیغام پہنچا دینا، یہ مولانا ذاکر نہیں فیضان احمد رضا بول رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفاداروں، اور شاہی میں کسی غلام رضا کے گھر میں اگر نیا بچہ آتا ہو، اس کی ولادت کا وقت ہو، اگر تیری ماں جائے، تیری دادی جائے تو کہہ دینا یہ میری ماں، وہاں پر جب نیا مہمان آئے تو دنیا کی بات مت کرنا، میرے نبی کی نعت پڑھتے رہنا۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا، اس لیے نیا مہمان آئے گا، کلمہ طیبہ کی آواز اس کے کان میں پہنچے گی، قسم خدا کی جوان ہو کر حافظ قرآن بن جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے سب پانے والے میرا دل چمکا۔ یہ دل کیوں لگایا ہے؟ بتا آخری بات، یہ دل کیوں لگایا ہے؟ میرا دل بھی چمکا دے، ہاتھ بھی لگا سکتے تھے، سینہ بھی لگا سکتے تھے، چہرہ، لیکن دل لگایا۔ اچھا دل رہتا کدھر ہے؟ دل رہتا کدھر ہے؟ ارے سینے میں بائیں طرف رہتا ہے یا سیدھی طرف؟ بائیں طرف دل رہتا ہے، جو تمام جسم میں دل بادشاہ ہے۔ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، 2 جوڑوں کا جواب، ایک سر کا جواب نہیں، ایک دل کا۔ بات صحیح ہے، سر بھی لاجواب، دل بھی لاجواب۔ دل بادشاہ ہے، سر لاجواب۔ ابھی ایک بغیر سر کا آ جائے تو جتنے سر والے سب سر ہو جائیں گے۔ تو سر تو اتنا لاجواب ہے، ایک بغیر سر کا آ جائے تو سب سر، کوئی میری نہیں سنے گا، نئی مختر کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا، سب سر ہو جائیں گے، جان بچی تو لاکھوں پائے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، سر لاجواب ہے، دل لاجواب ہے، لیکن یہ لاجواب دل بائیں طرف رکھ دیا ہے۔ اب بتائیے سیدھا ہاتھ افضل ہے یا بایاں؟ سیدھا پیر افضل ہے یا بایاں؟ مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پیر رکھو یا بایاں؟ تو پتا چلا کہ بائیں سے سیدھے افضل ہے، لیکن اب بتاؤ کعبہ بائیں طرف ہے یا سیدھی طرف؟ سیدھی طرف ہے کعبہ، سیدھی طرف۔ اور آقا فرماتے ہیں میرے بدن سے جو مٹی لگی ہے وہ ساری کائنات سے افضل ہے، ساری مخلوق سے افضل ہے، لیکن سرکار کا روضہ بائیں طرف ہے، کعبہ دہنی طرف ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ نبی کو بائیں طرف، کعبے کو دہنی طرف، کیوں؟ پتا چلا دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے۔ اچھا کسی کو بیماری ہو، اگر اس کی کڈنی نکالے تو زندہ رہے گا؟ رہے گا۔ لیور نکال زندہ رہ سکتا ہے، پھپھڑے نکال زندہ رہ سکتا ہے، اگر دل نکال دیا جائے 1 منٹ کے لیے تو زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ۔ اب سمجھ میں آیا ہے، خانہ کعبہ سیدھی طرف، نبی کا روضہ بائیں طرف، اس لیے کہ کعبہ 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 پوری دنیا کا جسم ہے اور روضہ رسول دل ہے۔ یہ کہ دل نہیں ہوگا تو کائنات بھی نہیں ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خان بولتے ہیں وہ نہ جو تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ جو ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ تو دل لگایا، اس لیے دل لگایا کہ نگاہ نبوت، آخری بات، نگاہ نبوت جس دل پہ پڑ گئی وہ دل چمکنے لگا، اور جو اس سے لگ گیا وہ بھی چمکنے لگا۔ ہم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ سے لگ گئے، قسم خدا کی پورے ہندوستان میں چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ Azari Network Punjab New Nats Takreer Munkabat سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدیق کی صداقت نگاہ مصطفیٰ ہے، عمر کی عدالت نگاہ مصطفیٰ ہے، عثمان کی سخاوت نگاہ مصطفیٰ ہے، علی کی شجاعت نگاہ مصطفیٰ ہے، حسین کی شہادت نگاہ مصطفیٰ